اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وقائدنا محمد وعلی آل سیدنا وقائدنا محمد وبارک وسلم۔ مناسک حج، حج کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے؟ حج میں کون سے امور اور اعمال ہیں؟ انہیں ہم مناسک حج کہتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زندگی میں بندہ مومن پر، صاحب استطاعت پر، مالدار پر ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ افی کل عام حج؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار کہا۔ جب پھر کہا تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس سے یہاں اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی کیا ہے، اللہ نے انہیں کیا اتھارٹی دے رکھی تھی، ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف لا گیور نہیں ہیں، صرف قانون دینے والے نہیں ہیں، بلکہ لا میکر بھی ہیں، قانون بنانے والے بھی ہیں۔ رسول اللہ کی اپنی ذات، اپنی حیثیت وہ قانون ساز کی ہے۔ جو زبان مبارک سے ادا ہوا وہ لیجسلیشن بن گئی، وہ قانون سازی کے زمرے میں آ گیا۔ اتنی بڑی اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور یہ جب یہ زبان سے بولتے ہیں نا، جو بھی بولتے ہیں، جو بھی زبان اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہوتا ہے، جو الفاظ نکلتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک پر جو مچلتا ہے نا، جو کچھ بھی مچلتا ہے، وہ حقیقت میں رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال آج تو پھر تم پر ہر سال۔ اس لیے بعض مقامات پر خاموشی بڑی اہم ہوتی ہے۔ زیادہ سننا چاہیے، زیادہ سمجھنا چاہیے، زیادہ پک کرنا چاہیے۔ اگر آپ بہت زیادہ بولتے رہیں گے تو پھر احکامات سخت ہو جائیں گے، لائف ٹف ہو جائے گی۔ تو ٹف لائف سے بچانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اسلام میں آسانی ہو، بشارتیں ہوں، خوشخبریاں ہوں۔ اور یہی فلسفہ ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ آسانیاں چاہتا ہے، تنگیاں نہیں چاہتا۔ اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو نا، اچھی اچھی باتیں بتایا کرو، نفرت نہ بیان کرو، تنفر نہ پیدا کرو، بشارتیں دو، بشارتیں۔ تو پازیٹیوٹی کو عام کرنا ہے، نیگیٹیوٹی کو دور کرنا ہے، اور یہ فلسفہ حج میں موجود۔ اب جو حج کے جتنے ارکان ہیں، حج میں جتنے امور ہیں، حج میں جتنے معاملات ہیں، آپ اگر غور سے انہیں دیکھیں گے تو ان کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی پڑی ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام، پھر ان میں سے مخصوص پیغمبر، یہ کہ مرد تو مرد، پیغمبر تو پیغمبر، نبی تو نبی، رسول تو رسول، یہاں تک کہ خواتین میں سے بھی حج کے امور اور اعمال میں نسبت موجود ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا لیں اسلام انسان کو کتنی عزت اور عظمت دیتا ہے۔
پہلے کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے جب حج یا عمرے کے لیے انسان نکلتا ہے تو ایک مخصوص مقام سے اسے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے. اسے میقات کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ اب یہ مختلف ممالک کے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، بحری جہاز سے سفر کرتے ہیں یا ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں یا بائی روڈ جو جاتے ہیں، ان کے لیے مکہ المکرمہ کے باہر یعنی کعبۃ اللہ مرکز ہے، وہاں پہنچنا ہے تو حرم مکہ سے باہر ایک مخصوص جو ایریا ہے، باؤنڈری ہے، مخصوص جو جگہ ہے، وہاں سے حالت احرام میں داخل ہونا ضروری ہے. اسے میقات کہتے ہیں. جیسے پاکستانیوں کے لیے یلم لم یہ جگہ. تو اب جو بائی ایئر عموماً سفر ہوتا ہے تو گھر سے ہی احرام کو باندھ لیا جاتا ہے یا ایئرپورٹ پر احرام کو پہن لیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یلم لم پر سے گزرنا ہوتا ہے تو اس سے کچھ ٹائم پہلے جہاز میں، ہوائی جہاز میں اعلان کر دیا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اتنے منٹ کے بعد یلم کی پہاڑیوں سے گزریں گے، لہذا اس سے پہلے احرام باندھ لیں. تو بعض لوگ مجبوری میں جہاز میں بھی احرام پہن لیتے ہیں. یعنی میقات سے احرام میں جانا. پھر ایک جگہ ہے کہ جو حرم جسے کہا جاتا ہے، اور اس سے باہر میقات تک کی جگہ کو ہل کہا جاتا ہے. جب حرم میں داخل ہو جائیں تو بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں. وہاں شکار نہیں کھیل سکتے، وہاں کسی کو مار نہیں سکتے، بہت ساری چیزوں کی وہاں پر پابندیاں ہیں. جب انسان حج اور عمرے کے لیے کعبۃ اللہ پہنچتا ہے تو ایک عمل طواف کعبہ ہے. کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا یہ طواف کہلاتا ہے. اب اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ اس کا آغاز حجر اسود سے ہوگا. سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دینا، پھر بوسہ نہیں دے سکا تو پھر دور سے اشارہ کرنا، استعلام، ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے چوم لینا، پھر ایک چکر کمپلیٹ کرنا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. تو کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر لگانا یہ طواف کہلاتا ہے. اور جس جگہ پر طواف کر رہا ہوتا ہے اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں. پھر 7 چکر لگانے کے بعد کعبہ کی 3 اطراف کو چھوڑ کر مقام ابراہیم کے سامنے آ کر 2 رکعت ادا کرتا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پھر اس کے بعد سعی کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے. سعی کرنے کے بعد سر کے بالوں کو منڈوا لیتا ہے یا پھر سر کے بالوں کو کٹواتا ہے. اور خواتین بھی بالوں کی ایک لٹ کو لے کے انگلی پر لپیٹ کر اسے بالوں کو کٹواتی ہیں علامتی طور پر. تو سر کو منڈوانا یا کٹوانا، سر کے بالوں کو منڈوانا یا سر کے بالوں کو کٹوانا، یہ حلق یا قصر ہے. اس کے بعد اگر عمرے والا ہے تو یہ اس کا عمرہ یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یہ احرام سے باہر آ جائے. اگر حج والا ہے تو پھر 2 آپشن اور بھی ہوں گے. اگر تو حج افراد کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے اس نے احرام باندھا ہوا ہے، تو اب یہ رمی تک، قربانی تک یہ جائے گا. حج افراد والا رمی کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو احرام کھولے گا، اور حج قران والا یہ رمی کرنے کے بعد اس کو قربانی دینا ضروری ہوتی ہے، تو قربانی کے بعد یہ احرام کو کھول دے گا. جبکہ حج تمتع والا وہ عمرہ کرنے کے بعد یہاں احرام کو کھول دے گا، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج تمتع والا دوبارہ احرام میں آ جائے گا. اب عمرہ یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. عمرہ دوبارہ دیکھیں کہ حالت احرام میں کعبۃ اللہ کا طواف، پھر اس کے بعد سعی کرنا،
صفا اور مروہ کی، صفا اور مروہ میں 7 چکر لگانا اور سر کے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا، اس کے بعد احرام سے باہر آ جائیں، یہ اس کا عمرہ کمپلیٹ ہے۔ مگر حج والے کیا کرتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کے دن سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ میدان عرفات میں پہنچیں گے۔ 8ویں کو مزدلفہ میں پہنچنا ہے، وہاں سٹے کرنا ہے۔ 9ویں کو میدان عرفات میں وقوف عرفات کرنا ہے، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے رہنا ہے، اور جب مغرب کا وقت ہوگا تو مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنا۔ تو آپ ذرا دیکھیں، 8ویں ذی الحجہ کو میدان مینا میں حاجی نے پہنچنا ہے، مینا میں سٹے کرے گا۔ 9ویں کو میدان عرفات میں سٹے کرے گا غروب آفتاب تک، وقوف عرفات کا رکن اعظم، حج کا سب سے بڑا رکن اعظم۔ پھر وہاں سے غروب آفتاب کے بعد مغرب کو ادا نہیں کرے گا، بلکہ یہ مزدلفہ میں جا کر رات کو جب بھی پہنچے گا وہاں جا کر یہ مغرب بھی ادا کرے گا، پھر عشاء بھی۔ ایسے ہی 9ویں ذی الحجہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازوں کو ملائے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنا، اسے رمی کہتے ہیں، رمی جمار کہتے ہیں یا رمی جمرات بھی کہتے ہیں۔ تو 3 مقامات پر علامتی دیواریں یا علامتی پلر، وہاں علامتی ستون موجود ہیں، ان کو کنکریاں، پہلے دن ایک شیطان کو، دوسرے دن پھر 2، تیسرے دن پھر 3 کو کنکریاں وہاں پر مارنی۔ پھر اس کے بعد قربانی ہے، پھر طواف زیارت، اور جب وہاں سے واپس پلٹتا ہے تو اس وقت اس نے طواف وداع یا طواف رخصت کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب حج کے لیے مینا کی طرف آتے ہیں تو وہاں سے سعی کرتے ہوئے آتے ہیں حج کے لیے، اور پھر جب حج ادا کر لیتے ہیں تو طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے پہلے سعی نہیں کی ہوتی وہ جا کر سعی بھی کرتے ہیں، طواف زیارت بھی کرتے ہیں، ان دنوں یقیناً رش ہوتا ہے۔ اور پھر رمی جمار، شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اینڈ پر آ کر جب وہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں تو طواف رخصت یا طواف وداع کرتے ہیں۔ تو حج کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، حج مکہ المکرمہ میں ادا ہوتا ہے، حج کے تمام ارکان، تمام مناسک مکہ المکرمہ میں ہی صرف ادا ہوتا ہے، اور اس میں مرکز اور محور کعبۃ اللہ ہے، کعبہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، میدان عرفات میں وقوف عرفات ہے، مینا میں ٹھہرنا ہے، قربانی ہے وہاں پر، اور مزدلفہ میں رات کو وہاں پر رکنا ہے، اور شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اسے رمی جمار کہتے ہیں، اور پھر قربانی کا دن۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی حج کی مقبول سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔